فیضان حضور تاج شریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ابائی برادری ذاکر کے میں مائک حضور سید آصف اقبال صاحب جو ماشاءاللہ جو صداقت پہ بولے تو صدیق اکبر یاد آ جائے، جو عدالت پہ بولے تو فاروق اعظم یاد آ جائے، جو سخاوت پہ بولے تو عثمان غنی یاد آ جائے، جو شجاعت پہ بولے تو حضرت علی یاد آ جائے، جو امامت پہ بولے تو امام اعظم یاد آ جائے، جو ولایت پہ بولے تو غوث اعظم یاد آ جائے، جو حکومت پہ بولے تو خواجہ خواجہ یاد آ جائے، جو عشق و محبت پہ بولے تو اعلیٰ حضرت یاد آ جائے، جو فتوے پہ بولے تو مفتی اعظم ہند یاد آ جائے، جو رد صلح کلیت پہ بولے تو تاج شریعہ یاد آ جائے، اور جیلانی میاں فرماتے ان کی تقریر سے مجھے اشرف الفقراء یاد آ جائے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دولے میاں کو بھی ایک ہار پیش کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستاراتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کرشا۔ حاضرین گرامی محترم، آج کی یہ مجلس شادی کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے، ہلدی کی رات، بڑی دھوم دھام والی رات۔ اگر کبھی ہماری ایک پیاری اچھی اور ہر دل عزیز دل کے بڑے پاک لوگ تڑوی برادری کے اندر یہ علماء کرام کی کھیت پیدا نہ ہوئی ہوتی تو شاید ابھی دھوم دھام ہی رہی ہے نا۔ تڑوی برادری جس کی مثال واقعی اب پیش کرنے کے لائق ہو چکی ہے کہ اس برادری کے اندر اتنے سارے علماء کرام اور ہر ایک مولانا کے دل میں اپنی برادری کے واسطے درد ہے، احساس ہے، اپناپن ہے، ایک تڑپ ہے، ایک جنون ہے، ایک پاگل پن ہے۔ یہ نوجوان علماء چاہتے ہیں
کہ میرے ابا، میرے چچا، میرے نانا، میرے دادا، میرے خالو، میرے ماموں، جتنے میرے اپنے ہیں وہ سب خان پٹھان ہے، تو امام احمد رضا خان کے مسلک پر بالکل اٹل ہو جائے، جم جائے، دین سنت شریعت پر گامزن ہو جائے اور قائم و دائم ہو جائے کہ پھر ان کو کوئی وہابی دیوبندی بد مذہب بد عقیدہ آ کر ہلانا چاہے تو ان کو ہلاتے ہلاتے وہ خود ہی ہل ڈل کر جہنم رسید ہو جائے، لیکن ہمارے تڑوی برادری کا بال بھی ٹیڑھا نہ کر پائے۔ یہ ان کی تڑپ ہے صاحب۔ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر یہ ان علاقوں کے اندر امامت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر عطا فرمایا، آواز کہ ایک سے بڑھ کر ایک دھنی اور جادوگر ہے۔ علماء تو علماء، عوام میں بھی ابھی جوڑی آپ نے دیکھی، پورے محفل کو انہوں نے چل بچل کر دیا تھا۔ اب یہ اور جب ترقی پائیں گے، تجربہ حاصل کریں گے، مہارت حاصل کریں گے تو پھر ان کی بات ہی نرالی ہوگی۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا نوشاد عالم صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب تو سسرال والے بھی آ گئے مولانا صاحب، اب زیادہ جی لگیں گا دولہے میاں کا انشاءاللہ، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ برادری کو نظر بد سے بچائے۔ بڑی اچھی پرتھا، بہت اچھی رسم، بہت اچھا طریقہ انہوں نے جاری کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، سبحان اللہ۔ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، بلکہ حضور نے بہت بڑی بات فرما دی کہ میرے یہ علماء کرام میرے وارث ہیں، میرے جانشین ہیں۔ آخر دیکھیے صاحب، حبشہ کے اندر ہجرت کر کے جب صحابہ کرام کی پہلی جماعت گئی، مکے سے عمرو بن عاص اور ایک کو ساتھ لگا کر 2 لوگوں کو بھیجا گیا۔ شاہ حبشہ حضرت نجاشی جو کہ عیسائی دھرم کے ماننے والے تھے، ان کے پاس قیمتی سے قیمتی تحفے تحائف مکے والوں نے بھیجے۔ مکے میں 1 نمبر کا چمڑا پایا جاتا تھا اور چمڑے کی زبردست فنیشنگ ہوا کرتی تھی۔ اعلیٰ درجے کے بہترین قسم کے چمڑوں کو جمع کیا گیا اور ان کو خوب سکھا پڑھا کر بھیجا گیا۔ تو جانا وہاں ہر منتری کو باقاعدہ پہلے ہی گھوس دے دینا، یہ تحفے تحائف میں انمول طور پر یہ چیزیں پیش کر کے کہہ دینا کہ ہم جو ہے بادشاہ سے مکے سے آئے ہوئے کچھ مسلمانوں کے بارے میں بات چیت کریں گے، تو تم بھی ہماری ہاں میں ہاں ملا دینا اور ہماری بات کی تائید کر دینا اور راجہ کو کہنا کہ یہ مسلمانوں کو واپس مکہ بھیج دے۔ سمجھ رہے نا آپ؟ اچھا، اطمینان سے بیان کر لوں نا؟ آپ ہی حضرات کے بلبوتے پر کچھ بول لیتا ہوں، دعا دیجئے۔ غرض کے یہ کہ تم لوگ جو ہے پہلے وزیروں کو خرید لینا، پھر اس کے بعد راجہ کے دربار میں جانا اور ان کو تحفے تحائف پیش کرنا، اور پھر راجہ سے کہنا کہ ہمارے مکے سے کچھ لوگ نیا دین اختیار کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ واپس لے جا کر ان بیچارے مسلمانوں کو پھر سزا کے اندر گرفتار کر کے خوب ان کی کٹائی پٹائی کریں گے اور ان کو خوب تکلیفیں دیں گے۔ یہی مقصد سے بھیجا تھا عمرو بن عاص اور اس کے ساتھی کو۔ وہاں گئے یہ لوگ اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے یہاں ہمارے مکہ کے کچھ لوگ نیا دین نیا مذہب کلمہ پڑھ کے یہاں پر آ گئے ہیں، جنہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، لہذا ان کو پکڑو اور واپس کرو مکہ، ہاں ریورس کرو، گھر واپسی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں ایک طرفہ بات سن کے کام نہیں کروں گا،
یہ لوگ سوچے کہ یار اتنا چمڑا دیا، اتنی گھوس دی، اتنے تحفے دیے، سارا کچھ فیل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا جو ہے وہ لوگوں کو سامنے بلاؤ، ان کی بات سنوں گا، بات واقعی تمہاری بتائی ہوئی جیسی رہے گی تو ان کو تمہارے ساتھ کر دوں گا، ورنہ کوئی بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت مولا علی کے بھائی، وہ بھی اس وقت موجود تھے، تو مسلمانوں کے سربراہ بن کر وہ بھی بادشاہ کے دربار میں آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی اس سفر میں تھی۔ غرض کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو چلی۔ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم دین حق، دین برحق اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے۔ پہلے ہم بالکل جنگلی ٹائپ کے تھے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کا چاہا مال کھینچ لیا، دبا لیا، کھا لیا، جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا مار ڈالا۔ ہم جو ہے مردار بھی کھا لیا کرتے تھے، شراب بھی پیا کرتے تھے، اور کیا کہتے ہیں جادو ٹونا بھی کرتے تھے، اور سود بھی کھایا کرتے تھے، اور ظلم بھی کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا۔ لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور ہم کو انسانیت سکھائی، بڑے چھوٹوں کا ادب سکھایا، خدا ایک ہے یہ بتایا، وہی قابل عبادت ہے یہ سکھایا، شراب ہم سے چھڑائی، زنا کرنا حرام فرما دیا، جوا کھیلنا حرام فرما دیا، اور پڑوسی کی عزت کرنا سکھایا، انسانیت کا احترام کرنا سکھایا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا سکھایا۔ سارے اچھے عادات و اطوار یہ ہم کو اس پیغمبر نے سکھائے، ورنہ ہم تو پہلے غلط راستے پر پڑے ہوئے تھے، دنیا ہم سے پناہ مانگتی تھی، لیکن اے بادشاہ ہم نے امن و سکون سے رہنا چاہا، ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہمیں دوبارہ وہی وحشیانہ پن کی طرف لے جانا چاہا۔ اے بادشاہ ہم وہاں سے آ کر تمہارے یہاں پر پڑوس اختیار کیے، سکون کے ساتھ رہنے لگے، یہاں پر بھی ہم کو سکون سے نہیں رہنے دیں۔ راجہ بادشاہ نے کہا اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ آخری پیغمبر نے جو کلام تم کو سنایا ہے اور جو آسمان سے ان پر کلام نازل ہوا ہے اس کا کوئی حصہ ہے؟ تو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں حضرت جعفر طیار نے پڑھ کر سنانا شروع کی۔ جیسے جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی جاتی، شاہ حبشہ حضرت نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے بے ساختہ کہا کہ یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کلام یہ ایک ہی روشن دان کی روشنی ہے، یہ واقعی یہ خدا کا کلام ہے، جاؤ تم لوگ امن و امان کے ساتھ رہو۔ اور وہ دونوں جو مکہ شریف سے آئے تھے بادشاہ کو بہکانے کے لیے، ان کے سارے تحفے طائف ان کے منہ پہ مار کر کہا لے جاؤ، بھاگو یہاں سے نکلو۔ اللہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منظر تبدیل کر دیا۔ آج سے 20 سال پہلے دیکھو ہماری برادری کا حال کیا تھا، اور آج کا منظر دیکھو، پورا منظر تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں دھوم مستی کی جاتی ہے، ڈی جے بجتے ہیں، باجے بجتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، شراب پی جاتی ہے، پتے کھیلے جاتے ہیں، جوا جگار ہوا کرتا ہے، دھوم دھڑاکا ہوا کرتا ہے، اور پھر باقاعدہ انڈا پھینک تو کیا ہلدی لگا، پانی پھینک تو کتنی کچھ بے حرمتی بے حیائی کا منظر ہوتا ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کیا؟ جو ہوتا ہے وہ سب دیکھا ہے آپ نے، لیکن یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ یہ مکے مدینے کی روشنی کہاں سے آ گئی؟ ارے جہاں گانے بجا کرتے تھے، حیا سوز مناظر ہوا کرتے تھے، وہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند ہو رہی ہے، مدینے کے تاجدار کے نغمے علاپے جا رہے ہیں، نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کا بھی ہو رہا ہے۔ یہ چمتکار، یہ انقلاب، یہ جو کچھ بھی تبدیلیاں نظر آ رہی ہے، یہ علماء کرام کی شب و روز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یقین جان لیجئے ایمان کی بات، سچی بات تو یہ ہے کہ 1000 دارو پی لے انسان، خوب دھوم مستی کر لے انسان، لیکن جب نشہ اترتا ہے ایک احساس جرم اس کے اندر جاتا ہے،
ایک احساس گناہ اس کے اندر بیدار ہوتا ہے، اس کی انتر آتما اس کو کوستی ہے کہ ارے تو نے کیا کیا؟ ہاں، بڑی شان شوکت کے ساتھ کالر ٹائٹ کر کے ابھی چل رہا ہے، رات میں دیکھ کیا تیرا حال تھا، پیے ہوئے ادھر پڑا ہے ادھر پڑا ہے، کہیں ناچ رہا ہے، کہیں کود رہا ہے، کہیں جانوروں جیسی حرکت کر رہا ہے، کوئی لات مار رہا ہے، کوئی گھوسا مار رہا ہے۔ اتنی بے عزتی، اتنی بے حرمتی تیری رات کو تھی، ایک شراب ایک بوتل کی وجہ سے۔ آج دیکھیے صاحب، آپ کے دل کے اندر کوئی بھی ملال نہیں ہے، آج تمہارے فخر سینے کے اندر فخر ہے، غرور ہے، اور یہ گھمنڈ ہے، اور یہ اطمینان ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا۔ یہ جو سکون آپ کے دل میں آیا، یہ کہاں سے آیا پتہ ہے؟ ارے صاحب، آج آپ 2 قدم آ کر اس محفل میں بیٹھے، لیکن یہاں آنے کے 1400 سال پہلے ہمارے حضور نے آپ کے لیے بمپر انعام کا اعلان کیا تھا۔ یہ جو آپ ابھی فی الحال محسوس کر رہے ہیں، میں بولتا جاؤں گا اور آپ محسوس کرتے جائیں گے۔ واقعی مدینے کے تاجدار نے 1400 سال پہلے جو اعلان کیا، وہ آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دل سے محسوس کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اجتمع احد منکم فی حفلۃ یذکر فیہ اللہ الا نزلت علیہم الرحمہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسی محفل میں آتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سکون کی دولت نازل فرماتا ہے، سکون کی دولت نازل فرماتا ہے۔ یہ پہلا انعام۔ ایسی محفلوں میں آنے چاہیے، یہی محفل نہیں، جہاں کہیں بھی وعظ نصیحت کی سنیوں کی محفل ہے، وہاں جائیں گے، آپ کو پہلا انعام حضور کی طرف سے یہ ملے گا کہ آپ کے دل میں من میں سکون آ جائے گا۔ یہاں آنے سے پہلے دل کی کیفیت کیا تھی؟ یہاں آنے سے پہلے آپ کو تھوڑا بہت تو ٹینشن ہوگا نا کہ یار صبح میں اٹھنا پڑے گا، وہاں جانا پڑے گا، وہ جگہ کام کو جانا ہے، یا پھر صبح شادی کا انتظام کرنا ہے، لہذا نہانا پڑے گا، دھونا پڑے گا، سوئیں گے کب، اٹھیں گے کب، اس سے پیسے لینا ہے، اس کو پیسے دینا ہے، گھر میں اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی گولی لانا ہے، اس کو دوا دینا ہے، کچھ نہ کچھ تو ٹینشن ہوگا نا۔ کسی کا پیسہ لے کے بیٹھے ہوں گے، بولے گا لا میرے پیسے، دے میرے پیسے، اس کا ٹینشن ہوگا کہ یار اس کو کہاں سے پیسے دینا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ٹینشن ہوگا۔ لیکن سچی بتانا، آج ابھی اس وقت تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے، آنکھ بند کر کے، تھوڑا دل کی دھڑکنوں کو سننے کی کوشش کرو اور سوچو کیا من میں کوئی ٹینشن ہے؟ کیا کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی ٹینشن نہیں؟ ایسا من خلاص بیٹھے یہاں۔ ارے بابا مست مزہ آ رہا ہے، کیا کتنا بھاری نعت پڑھے، کتنا بھاری شعر بولے، کتنی بھاری تقریر کرے، کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ ایسی روشنی کے اندر یہ علماء کرام کے فرشتوں والا لباس، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں کے تاج، ان کے سروں کے اوپر کیسی روشنی ہے اور کیسا مست مزے کا منظر ہے، کتنا اچھا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے من میں سکون ہی سکون ہے، آپ کی انتر آتما بالکل مست مگن ہے کہ یار اچھا ہو رہا ہے، کچھ برا نہیں ہو رہا۔ یہ جو سکون من میں آیا نا، یہ دل میں چین آیا نا، یہ چین سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ کوئی دارو پی رہا، کوئی خرچہ کر رہا، کوئی کیا کر رہا، کوئی ایم ڈی کھا رہا، تو کوئی اور نشے کی انجیکشن لے رہا، تو کوئی کیا کر رہا، کیا نہیں کرتے، اوٹ پٹانگ کہیں آوارہ عورتوں کے کوٹھوں پر جا رہے ہیں، کوئی ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، کوئی پکچر دیکھ رہا ہے، کوئی فلم ہال میں جا رہا ہے، کوئی تماشے میں جا رہا ہے، کوئی کسی شو میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کے من میں وہ سکون نہیں آتا جو دھن دولت آج آپ کے من کے اندر اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ انمول خزانہ دل کا سکون، یہی اصل ہے۔ وہ آیت کی تفسیر کی اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور جب یہ دل کو سکون مل جائے نا، ہائپر ٹینشن کا مریض سکون پا جاتا ہے،
کوئی ٹینشن نہیں رہتا، بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے بغیر کسی دوا گولی کے۔ دیکھو نا کتنا انعام، یہ آپ کو جو محسوس ہو رہا ہے نا، یہ در حقیقت حضور کی زبان کی یہ نکلی ہوئی بات کی سچائی اور حقیقت ہے۔ سب سے پہلا انعام تو یہ کہ دل میں سکون آئے گا، ٹینشن فری ہو جائیں گے، ہائپر ٹینشن والا میرے نارمل ہو جائے گا، بلڈ پریشر بھی بالکل نارمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا انعام، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے ان کو اپنے پروں کے سائے میں ڈھانک لیتے ہیں۔ بہت خوب، بہت دولے میاں نے تو خوب انتظام کیا ماشاءاللہ، اوپر شامیانہ تان دیا، دیکھو کیسے کیسے پھول لٹک رہے ہیں۔ آپ کی نظروں نے تو یہ پھول کو دیکھا، یہ شامیانے کو دیکھا، لیکن نور والے مصطفیٰ نے نوری فرشتوں کے نوری پروں کا سائبان دیکھا، اور فرماتے ہیں بھلے ہی تم اس چھتر چھایا میں بیٹھے ہو، در حقیقت فرشتے تمہارے سروں کے اوپر نورانی پر بچھا کے کھڑے ہوئے۔ وغشیتہم الرحمہ، تیسرا انعام ہے کہ رحمت کے فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ چاروں طرف دیکھو کیسے پردے لگے ہوئے ہیں، یہ پردے تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، لیکن نور والے مصطفیٰ نے پہلے اعلان فرما دیا کہ صرف پردے نہیں ہیں، فرشتے باقاعدہ پر کو پر ملا کے باقاعدہ چاروں طرف سے پروٹیکشن وال بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ انعامات اتنے ہی پر بس نہیں ہے، میرے سرکار جب دینا چاہتے ہیں اور جب دیتے ہیں نا، تو پھر تو ان کی نوازش اور ان کی عطا اور ان کی سخاوت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کیا نوازا حضور نے، دیتے جا رہے، اتنا دیا، فرماتے ہیں میرے مالک سرکار وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نیچے زمین پر بیٹھ کر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے دربار خاص میں ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ قربان جاؤ صاحب، شکیل تڑوی دولے میاں، انہوں نے یہ محفل سجوائی، سارا کچھ ثواب ان کو بھی مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں میں اعلان فرما رہا ہے، میرا بندہ شکیل تڑوی نے آج میرے ذکر کی محفل سجائی ہے، میرے محبوب کے چرچے کی محفل سجائی ہے۔ اللہ اکبر، پوری زندگی کی قیمت وصول ہو گئی کہ ساری دنیا اللہ اللہ کرتی ہے، وہ اللہ شان والا بے نیاز پروردگار، ساری دنیا اس کو راضی کر رہی ہے، وہ پروردگار عالم فرشتوں کے درمیان آپ کا ذکر فرما رہا ہے۔ خدا کو مت بھولو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احسان جانو مالک کا، پروردگار نے وقت پر ہم کو بیداری عطا فرمائی، ہماری قوم کے اندر یہ سکوت پیدا ہوئے، اور انہوں نے غلط رسم و رواج کو بند کرا کے صحیح طور طریقے جاری کروائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کے فیض کو مزید عام تام فرمائے، آپ حضرات ان کی قدر کریں۔ غرض کے یہ کہنا تھا، آج کی رات پہلے کیسے ہوتی تھی اور اب کیسے ہو رہی بالکل الٹ ہو گیا، سارا منظر پلٹ ہو گیا۔ اور بھی نسبتیں ہیں، 13ویں کا دن تھا، 14ویں کی شب ہے، مولا علی کی ولادت کا دن تھا، اور حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی رات، بے شک حق ہے، علی کا دن، علی کے بیٹے کی رات، بہت خوب، اور اس میں جناب شکیل کی بارات۔ یہ تو سونے پہ سہاگا والی بات۔ نانا میاں کو بڑی خوشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی ان کی نواز بہو کو مبارک بنائے اور اس بچے کی قسمت سنوار۔ آمین آمین۔ دوستان گرامی، در حقیقت معاملہ کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول نے صرف اسی پر انعامات کا
اظہار کرنا بند نہیں کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من سنّا سنتن حسنتن فلہ اجرہ واجر من عمل بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے پڑھا نا، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ ہمارے حضور کی زبان سے نکلے ہوئے 1450 سال پہلے کے اپدیش ہے۔ ہاں، یہ پیغمبر واणी ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، یہ فرمان رسول ہے۔ کیا فرمایا حضور نے کہ جس نے کوئی نیا طریقہ اسلام میں جاری کیا تو اس نئے اچھے طریقے پر، جس نے کوئی اچھا نیا طریقہ اسلام میں جاری کیا تو جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے اس کا ثواب کرنے والوں کو تو ملے گا، جس نے جاری کیا اس کے کھاتے میں سب کے برابر ثواب ملے گا۔ دولہے میاں تو سب کو ثواب بٹور لیے، لیکن دولہے میاں کے دماغ میں کس نے ڈالا؟ وہ حساب سے ثواب ادھر آیا۔ حضرت نے جو تعلیم حاصل کی تو ان کی تعلیم کے اندر انہوں نے جو بھی مدرسے میں پڑھا ہوگا، اس مدرسے کے اندر جس نے بھی 10 5 100 50 1000 2000 روپیہ دیا ہوگا اس کے کھاتے میں بھی یہ ثواب جائے گا۔ اللہ کی شان بڑی نرالی ہے، ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے، اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے۔ دنیا کے خزانے کم ہو سکتے ہیں، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ نعرہ تکبیر، حضور شہباز خاندیش، حضور شہباز خاندیش، خلیفہ حضور اشرف الفقہاء، خلیفہ حضور اشرف الفقہاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پتا چلا کہ اس ادارے میں مدارس نے کتنی زبردست اپنی نمائندگی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ مدرسے قائم ہوئے، ماشاءاللہ یہاں کے بچے وہاں پڑھے اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اتنا سب کچھ کیا۔ اللہ کے ایسے جیالے محبوب اور نیک بندے بھی ہے، بس اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے صاحب، دل۔ ہاں، جن کو اپنی قوم سے ہمدردی ہے۔ کسی نے دارالعلوم قائم کیا تو کوئی انشاءاللہ کالج بھی بنائے گا۔ اپنی قوم کو واقعی اپنی قوم کا درد ہونا چاہیے۔ میرے اپنے بھائی بہن کیوں آخر اٹھیں گے نہیں؟ کیوں نہ ترقی کرے؟ سب اونچے اٹھے، ترقی کرے، آگے بڑھے، نام روشن کرے۔ کیا بات ہوگی جب باقاعدہ کلیکٹر بھی ترقی ہوگا، منسٹر بھی ترقی ہوگا، ڈاکٹر بھی ترقی ہوگا، وکیل بھی ترقی ہوگا اور بیرسٹر بھی ترقی ہوگا، اور باقاعدہ ہنرمند بھی ترقی ہوگا، تاجر بھی ترقی ہوگا اور بیوپاری بھی ترقی ہوگا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ اپنی قوم کے لیے ایسا احساس ہونا چاہیے، ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ میں سلام کرتا ہوں جن کے اندر یہ جذبہ ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک نیتوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ بہت اچھی بات ہوگی، بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عروج و ترقی عطا فرمائے۔ غرض کہ یہ شادی کی محفل ہے۔ مولا علی کا دن گزرا، سید سالار مسعود غازی کی رات گزری۔ چلو مولا علی کی ایک بات ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا، ایسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میتھ، حقیقت میں میتھ کا موجد، حساب اور گणت کا آوشکارک یہ حضرت مولا علی ہے۔ بہت خوب۔ لیکن ہم جو ہے نا اپنے جو پورکھوں کی حقیقت ہی نہیں جانتے، اس لیے دوسروں نے اپنے نام سب کچھ آوشکار الاٹ کر لیے۔ ورنہ الجبرا یہ خود ہی انگلش ورڈ ہے، یہ عربی ورڈ ہے۔ الجبرا الف لام کہاں آتا ہے؟ عربی میں ہی آتا ہے۔ اور الجبرا کا جو موجد تھا وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا۔ سائنس کے موجد بڑے بڑے جو ہے آپ کو مسلم ملیں گے۔ بہرحال حضرت مولا علی کی بات آئی، دیکھیے میتھ میں کیسے زبردست ہے۔
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آ گئی تو سرکار مولائے کائنات کی بارگاہ میں دربار لگا ہوا تھا. ایک آدمی لے کے پہنچ گیا کتنے 17 اونٹ 17 اونٹ لے کر پہنچا. کہتا حضرت یہ ہم 3 لوگوں کے اندر ان اونٹوں کو بانٹنا ہے. اس انداز میں بانٹنا ہے کہ ایک آدمی اس کے تہائی کا حقدار ہے 1/3 دوسرا آدمی اس کے 50% کا حقدار ہے اور تیسرا آدمی اس کے 8ویں حصے کا حقدار ہے 90 حصے کا حقدار ہے. لہذا آپ اس کو تقسیم کر دیں. 6 اونٹ 17 بانٹنا ہے 3 لوگوں میں. اور اس نے مزید شرط یہ لگایا کہ ہمارے 17 اونٹ زندہ سلامت بٹنا منگتا, اس میں سے ایک کو بھی کٹنا نہیں چاہیے, ایک کو بھی اونٹ کے بدلے میں اونٹ بدل پیسہ نہیں ہونا, اونٹ یعنی اونٹیچ ہونا, اس کے علاوہ کچھ دوسرا ہونا چاہیے. ایک کو کتنا تو بولے آدھا, دوسرے کو تہائی, تیسرے کو 90 حصہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کی طرف دیکھا. 17 سارے لوگ دیکھ رہے, ارے 17 اونٹ ہے, آدھے والے کو یہ تو 17 کا آدھا کرنا پڑے گا, تو 8 دونے 16 ہو رہے, ایک کو 8 دینا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو آخری اونٹ ہے اس کا آدھا حصہ کرنا پڑے گا. یہیں ایک اونٹ کٹ گیا. دوسرے آدمی کو 1/3 چاہیے, تو 1/3 تو کتنے ہو رہے 17 کا 3 حصہ کرو, 6 18 ہو رہے, 5 یا 15, تو 5 یا 15 ایک 5 نکالنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو ہے جو آخری والا اونٹ ہے اس کے اور 2-3 ٹکڑے کرنا پڑیں گے, اس میں سے اس کو دینا پڑے گا. دوسرا اونٹ تو یہیں مر گیا. تیسرے والے آدمی کو 90 حصہ چاہیے, اس کے لیے اور ایک اونٹ کٹنا گیا. 3 اونٹ تو کٹنا ہی کٹنا کمپلسری. یہ بولتا ہے ایک کو اونٹ نہیں کٹنا چاہیے, پورے زندے بٹنا چاہیے. پاسبل ہے کیا؟ لگاؤ یقین, لگاؤ شکتی, دماغ دوڑاؤ, کچھ بجھا نہیں بجھا. اللہ اکبر. سرکار مولا علی شیر خدا بیٹھے اپنے غلام قمبر سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرا اونٹ لے کر آؤ, اور یہ 17 اونٹ کی لائن میں 18 نمبر پہ میرا اونٹ کھڑے کرے. لا کے بیچارے نے کھڑے کر دیا. مولا علی کا بھی اونٹ جمتا جمتا مزے سے, کتنا مزے کا اونٹ لگتا ہے نا, ایسا ایسا جگالی کرتا, بالکل شان سے آ کے کنارے کھڑا ہو. مولا علی نے فرمایا تم کو کتنا چاہیے 50%. کتنے اونٹ ہو گئے 18 کا 50%, 9 اٹھا کے اس کو دے دو. 9 دے دیے. کتنے بچے 9 بچے, جس میں سے ایک مولا علی کا ہے, 8 ہی بچے ہے نا. دوسرے کو کتنا چاہیے, بولے 1/3 ہونا, اس کو 1/3 ہونا. تو اب بتاؤ یہ 18 کا 1/3 کتنا ہوا, 18 کا 3/4 کتنا ہوا, 18 کا 1/3 کتنا ہوا. 18 روپے 3 پوروں میں بانٹیں گے تو ایک پوریا کے حصے میں کتنے سکے آئیں گے؟ 6 روپے. 6 کی 6, 6 دن 12, 6 تک 18, منجے ایک حصہ بنا 6 کا. یہ 6 اٹھا کے یہ دوسرے کو دے دو جس کو 1/3 چاہیے. ہو گیا. کتنے بچے 3 بچے ٹوٹل. مولا علی کا نکالو تو 2 بچے. پھر اس کے بعد تیسرے کو بولے تجھے کتنا چاہیے, تو بولے مجھے 90 حصہ منگتا, یعنی سارے اونٹ 9 حصوں میں بانٹو تو 1 حصہ میرے کو چاہیے. بولے اچھا. ٹوٹل 18 اونٹ کو 9 حصوں میں بانٹو تو 1 حصہ کتنے کا بنے گا 2 کا. بولے یہ 2 اونٹ لے جا کے وہ اس کو دے دو جس کو 90 حصہ چاہیے. دونوں اونٹ اس کو لے لیے. اور پھر کتنے بچے, ایک کس کا تھا وہ مولا علی کا. حضرت علی نے اپنے غلام کو کہا لے جا اونٹ اپنے جگہ پہ اپنے اپنا باندھ دیا. اس نے بھی لیا اونٹ, چل رہے میرے اونٹ ٹرنگ لے کر گیا نا, باندھ دیا. کیا سمجھے؟ ارے جو انتہائی ناممکن, اسمبھو, بہت ہی پیچیدہ الجھا ہوا سوال تھا, مولا علی نے ایسا حل کیا کہ سب لوگ ہکا بکا ہو گئے.
ارے باپ رے، ایسا گणित تज्ञ، ایسا حساب کا جانکار، ایسا زبردست بدھیمان بدھیمتا رکھنے والا مہان ودوان ودیاوتی شخص یہ کون ہے؟ یہ مولا علی ہے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی ادھر کعب جاتا ہے اور کبھی علی کا نام لیتے ہی خیبر کعب جاتا ہے۔ علی کا گھر وہ شان والا ہے۔ تو مولا علی ان کی بدھیمتا آپ نے سمجھ لی نا، اتنے پر بس نہیں، ایک اور بات پیش کر دوں۔ ایسے ہی جو جانکار ہے ان کو پڑھے لکھوں کو تو اور بھی مزہ آ رہا ہوگا، جو نہیں بھی پڑھا لکھا ہے اس کو بھی لگ رہا ہوگا یار میرے مولا علی کی کیا زبردست شان ہے نا۔ ہاں، ایک بار یہ ہوا کہ دو آدمی سفر پہ جا رہے تھے، ساتھ میں پوٹلی باندھ کے کھانے کی۔ ایک آدمی نے 5 روٹیاں لیا، میڈم کو بولا میں جا رہا، جیبو میرے واسطے روٹے بنا، پوٹلی بنا۔ اس نے بیچاری نے 5 روٹیاں اس میں باقاعدہ ہری مرچی کا ٹھیسا یہ باندھ بن کے دے دیا، چلے میاں شکیل۔ اور دوسرے صاحب انہوں نے بھی بولے میرے کو بھی جانے کا ہے، میرے کو بھی دے دے۔ تو دوسری والی اس کی بیوی نے 3 روٹیاں کیا کھائیں گے، کتنا کھائیں گے؟ 3 روٹی اس نے بیچاری نے پوٹلی میں باندھ کے اس میں باقاعدہ چھولے کے بھوئی مونگ کا بٹا یہ ڈال کے رکھ دیا، کیا دے۔ اب دونوں دوست آپس میں مل جل کے جا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹی، ایک کے پاس 3 روٹی۔ جاتے جاتے جب بھوک لگی ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے پوٹلی پھوڑ کے کھانے لگے۔ تو ایک آدمی وہاں سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یار کھانا کھا رہے ہیں، بہت سارا کھانا دکھ رہا ہے۔ اس نے کہا السلام علیکم۔ تو اسلامی اصول ہے کھاتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کر دیا تو سمجھ لو اس کو بھوک لگی ہے، کھانا چاہتا ہے۔ ہاں، اس لیے اس کو جواب نہیں دینا کہ وعلیکم السلام، یہ کہنا آ بھیا کھانا کھا۔ تو وہ بھی عرب کے لوگ تھے، بڑے مہمان نواز، تو انہوں نے کہا آ بھیا کھانا کھا۔ تو وہ بھی بیچارہ مست مزے سے ایسا اڑی مارا جمپ، دن سے زمین پہ پٹ سے وہاں پہ سامنے، ہاں میں حاضر ہو گیا کھانے کے لیے، چل کھانے کو بیٹھ۔ تینوں نے بسم اللہ کیا، کھانا شروع کیا۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ آدمی جو اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے 8 سونے کے سکے یعنی اشرفیہ یعنی دینار، 8 دینار ان لوگوں کو دیے اور کہا کہ آپس میں تم لوگ تقسیم کر لینا، بہت بہت شکریہ، بڑی بھوک لگی تھی، آپ نے کھانا کھلایا، اللہ آپ کو نوازے، السلام علیکم کہہ کے چلا گیا۔ اب ان لوگوں کا آپس میں کھچم تانی چالو ہو گئی، اور وہ آدمی نے 8 سکے دیا۔ تو ایسا ہے کہ میرے پاس تو 5 روٹیاں تھے، تیرے پاس تو 3 انچ روٹی تھی۔ اس نے 8 سکے دیے، 8 اور 3 ملا کے 5 اور 3 ملائے تو 8 ہوتا نا، 8 ہی سکے ملے۔ تو ایسا کر میں 5 والا مجھے 5 دے دے، تو 3 والا تو 3 رکھ لے۔ وہ 3 والا بولتا ہے بابا یہ پنکج ماری بند کرنے کا نہیں، حصہ واٹی کرنے کا تو برابر کرنے کا۔ وہ آدمی نے ساتھ میں بیٹھ کے کھایا نا، برابر بانٹیں گے، 4 تو لے 4 میں لے۔ یہ بولے نہیں میں تو 5 لوں گا، میرے 5 روٹیاں تھے، تیرے 3 ہی دوں گا، تیرے 3 روٹی تھی۔ وہ بولے نہیں رے بابا اپن 50-50 بانٹیں گے، دونوں کا کچھ جمع نہیں۔ بولے چل مولا علی کی بات۔ مولا علی کے پاس پہنچے، کیا بات ہے؟ تو حضرت ایسا مسئلہ ہے، 8 سونے کے سکے ہمارے درمیان بانٹنے کا۔ یہ بولتا ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ مجھے 5 دے، تو 3 لے لے۔ وہ بولتا نہیں مجھے 4 ہونا، تو 4 لے، 50-50 بانٹیں گے، بالکل برابر انصاف ہونا مانگتا، انصاف سے ہم بالکل بھی ہٹیں گے نہیں، بالکل چھوڑیں گے نہیں، اپنا ہاتھ منہ میں سے چھین کے نکالیں گے۔ اتنا تاؤ کھا رہا بیچارہ دوسرے والا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی 3 روٹیاں والے کو، دیکھ رہے یہ جو بول رہا نا بیچارہ 3 لے لے تو، اس میں تیری خیریت ہے، ورنہ تجھے تو ایک ہی ملنے کا حق ہے۔
تو بیچارہ 3 روٹی والا ایک دم لال پال ہو گیا. بولے کیا حضرت کیا باتیں کر رہے ہیں, اس کے پاس تو 5 روٹی تھی, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ سب وہی لے لیں گا. ہاں ارے واہ واہ واہ, میرے 3 روٹیاں تھے تو میرے کو ایک ہی دے رہے, یہ کون سا انصاف ہے؟ ہم تو سنے تھے کہ مولا علی کے دربار میں انصاف ہوتا ہے, اور یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ 3 روٹی ہونے کے بعد بھی میرے کو ایک ہی سکہ دے رہے آپ, اس کے 5 روٹی ہے تو اس کو 7 سکے دے رہے, ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کہا بیٹا انصاف یہی ہے اور حساب بھی یہی بتاتا. بولے اگر کبھی آپ نے یہ آپ کا بتائی ہوئی بات میرے دماغ میں ڈال دی ہے نا, لاجیکلی اور لیگلی طور پر تم نے سمجھا دیے نا, میں 1 لینے کو تیار ہے, پن 3 تو نہیں لوں گا تو 4 لوں گا, نہیں تو سمجھا تو 1 لے لوں گا, 3 تو نہیں لوں گا. آگے بیچارہ اڑی پر, مولا علی کے سامنے کوئی اڑتا کیا, پن وہ اڑ گیا. مولا علی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, 3 لوگوں نے کھائے؟ بولے ہاں کھائے. سب نے برابر کھائے؟ بولے ہاں حضرت سب نے برابر کھائے. کسی نے کم نہیں کھایا؟ بولے نہیں حضرت ہم نے باقاعدہ پہلی روٹیاں سب کو برابر بانٹ ڈالے تھے. بولے اچھا, 1 روٹی 3 میں بٹی منجے 1 روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے, دوسری روٹی 3 میں بٹی 3 ٹکڑے ہوئے, تیسری روٹی 3 میں بٹی 3 ٹکڑے ہوئے, 8 روٹیاں تینوں میں بٹے 3 ٹکڑے ہوئے, تو 8 روٹی کے کتنے حصے بنے؟ 24. ہر روٹی کے 3 ٹکڑے, 1 روٹی کے 3 ٹکڑے, ایسے 8 روٹی کے ٹوٹل کتنے ٹکڑے؟ 24 ٹکڑے. سب نے برابر کھائے منجے تو نے وہ 24 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھایا, 8 ٹکڑے تو نے کھایا, 8 ٹکڑے وہ بیچارے مسافر نے کھایا. بولے ہاں ارے صحیح بولے حضرت صحیح بولے. مولا علی نے فرمایا کہ اس نے 8 ٹکڑے کھایا تو 8 سونے کے سکے دیے. بولے ہو بالکل صحیح, منجے 1 ٹکڑے بدل 1 سونے کا سکہ. بولے ہو بالکل صحیح. اب بتا بھیا, یہ آدمی کے 5 روٹیاں کے 3 ٹکڑے کرو تو ٹوٹل کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 15 ٹکڑے ہوئے. 5 کے 3 ٹکڑے پیے, 5 کیا 15 ٹکڑے ہوئے, جس میں سے 8 تو خود میاں نے کھا لیے. کتنے بچے؟ 7 بچے. ارے 15 میں سے 8 گئے, 7 بچے. 8 کو خود ہی کھا لیے, جو 7 بچے تھے وہ مسافر نے کھایا. 3 روٹی والے کے بھی 3 ٹکڑے کیے, ٹوٹل ہوئے اس کے کتنے؟ 9 ٹکڑے. 9 میں سے تو 8 خود ہی کھا لیا. مسافر نے کتنا ٹکڑا کھایا؟ 1 ٹکڑا کھایا. اس نے ہر ٹکڑے پہ 1 روپیہ دیا, تو نے تیرا 1 ٹکڑا کھایا, دیکھو کتنا ملنا مانگتا. حضرت سوری ریورس کر لو نا, وہ 3 ہی لے لوں گا, میں لے لوں گا. آپ تو زبان پہ ڈٹے رہنا چاہیے. تو نے بولا تھا نا, بولے باقاعدہ لیگل حساب سے سمجھا دیں گے تو ہم 1 بھی لینے کو تیار ہے, ورنہ 4 ہی لے کے چھوڑوں گا, 3 پہ نہیں لوں. تو پھر کہا گئی تیری وہ تاؤ وہ تیک. تو بولے ہاں جان دو بھیا لے یار, میں پہلی مان لیتا تو اچھا ہے. یہ ہے مولا علی شیر خدا کی شان. ہاں, فرشتوں نے پکارا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ارے مولا علی کا نام لے تو دبلا پتلا تڑنگ جھام پھوک مارو تو بیچارہ 10 کلانٹی کھا لے, اس میں بھی ایک دم تری پیدا ہو جاتی, جان آ جاتی. ہم دبلا پتلا آدمی بھی یا علی کہہ کے 1 مارا کیا, بیچارے کو 4 چاند دکھتے, دن میں تارے دکھتے نا. مولا علی کے نام میں اتنی طاقت ہے, مولا علی کی شان کتنی ہوتی ہے. ہاں, یہ علی کے نام کی, اور پھر اللہ کے نام کی تو بات ہی نہیں ڈالی. ایک شیرنی نے جو اللہ اکبر کے نعرے لگائے نا, 30-40 جو آئے تھے چھوٹے, بہت خوب. وہ ایک جو ہے غالب آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ماشاء اللہ پوری دنیا کے اندر ہندوستان کا نام روشن کر دیا. بات کہنا ہے, یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. ارے اللہ کے نام کی برکت دیکھو, یہاں پر خدا کے نام کا ذکر ہو رہا ہے, چرچا ہو رہا ہے, اس کی برکتیں بھی ملے گی. دوستو واقعی حجاب پردہ بڑی اچھی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے.
आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन तो बात की बात है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मुसलमानों की खवातीन और औरतों को हुक्म दो कि युदनीना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो चादर का एक हिस्सा अपने चेहरे पर डालकर रखें। हाँ, ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैना, ये ज्यादा बेहतर है इस बात से कि जब पहचान ली जाए तो उन्हें कोई तकलीफ न पहुंचे। इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, हाँ वकानल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। पता चला कि ये नकाब लगाना, चेहरा छुपाना, इसका ऑर्डर अल्लाह ने दिया है। बेशक बताइए साहब, वो अल्लाह की बंदी नकाब के अंदर थी, अल्लाह ने उसकी शान इतनी ऊंची की सारी दुनिया उस पर फख्र कर रही है। बेशक बेशक हमारी बच्चियों को भी ऐसा ही सिखाओ, ऐसा ही पहनाओ, इसलिए कि मेरे हुजूर बड़ी गैरत वाले हैं। वो चाहते हैं कि मेरी उम्मत की बहू बेटियां ये आम आवाम की तरह नहीं है। अरे साहब, लड़कों पर इतनी पाबंदी लगाई नहीं जाती, लड़कियों पर क्यों? अरे लड़का तो लोखंड लोखंड, लोहा बेचने वाला लोखंड का रखता, वो सल्या बाहर पड़े रहते, धूल में पड़े रहते, मट्टी खाते पड़े रहते, लेकिन सोनार हीरा क्या रखता है? छुपा के। ओ बाप रे, तिजोरी के अंदर, वो भी बाकायदा कांच के डब्बे में बंद करके निहायत हिफाजत के साथ रखा। तो एक इस्लाम की बेटी और शहजादी बड़ी कीमती होती है। अरे इतनी सारी किताबें हैं यार, पूरे लॉ की किताबें देखो ऐसी लटकी रहेंगी, पड़ी रहेंगी। अलजेब्रा की किताबें, ज्योमेट्री की किताबें और दीगर हिस्ट्री की किताबें और दीगर जबानों की किताबें सब ऐसी रैक में पड़ी हुई रहेगी। लेकिन एक दुनिया के अंदर ऐसी किताब है, उसको बाकायदा कपड़ा चढ़ा के, पर्दा चढ़ा के, बहुत अदब से ऊपर चढ़ा के रखा जाता है। पता क्या चला? ये सारी किताबों की उतनी शान, उतनी हैसियत और उतनी औकात नहीं है जो कुरान पाक की है। हाँ, तो हमारी बहू बेटियों का वो मकाम होता है कि इनको एहतराम के साथ पर्दे में रखा जाता है। हाँ, और भी देखिए ना साहब, पर्दे की शान कितनी निराली है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपको एक दुकान पर बिल्कुल खुला खोंचा लगा हुआ है, उसके अंदर सारे पकोड़े वकोड़े पड़े हुए, और दूसरा है ऐसा खोंचा जिसके अंदर पकोड़े भी है लेकिन ऊपर से जाली से ढका हुआ है। कौन सा लेंगे आप? जाली वाला लेंगे ना। क्यों बोले? अरे उस पे मक्खियां नहीं बैठती, इस पे मक्खियां बैठती। आप भी अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे को टॉफी लाके देते, बिस्कुट लाके देते, बाकायदा कपड़े में या उसके अंदर जो पैकिंग चढ़ा हुआ लाके देते। सब खुला लाके देंगे तो मैडम चिल्लाएंगे, जी क्या जी कुछ भी लाके दे रहे, इतना कोरोना फिर रहा, गली में फिर रहा, हाँ कुछ हो जाएगा पूरे को तो समझ लेना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। सब याद आ जाता ना। अभी बाजार में भी जा रहे हैं तो वही सारी चीज ला रहे हैं जो पूरी फुल पैक हो। पता चला कि साहब जो बाइज्जत होता है, इकराम वाला होता है, शान वाला होता है, उस पे सारी दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती इमारतें हैं। किसी इमारत के ऊपर गिलाफ है क्या? अंबानी का कितना जबरदस्त टावर है, अरबों खरबों रुपये का बना हुआ, उसके ऊपर पर्दा डाले हुआ है क्या? बुर्ज खलीफा कितना ऊंचा है, उसके ऊपर क्या पर्दा डाले हुआ है? नहीं। खाने काबा एक ऐसी इमारत है जिसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है, मकाम ऊंचा है। यानी जो हिजाब करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बड़ा अजमत वाला बताना चाहता है, उनकी शान बढ़ाना चाहता है। पर्दे में दम घुटता है ऐसी बात नहीं है। आज सारी दुनिया पर्दा करते फिर रही,
औरता तो औरता, आदमी भी देखो ना, साल भर पहले सर से पैर तक पीपी किट, अरे है डॉक्टर साहेब हाथ में दस्ताने, पाँव में मोजे, पूरे मुंह के ऊपर वो, फिर ऊपर से सिर से ऊपर पैरों तक प्लास्टिक का पीपी किट, इतने पीपी बस नहीं, ऊपर से ऐसा टोप पहने रहते थे, आना जैसे कोई गैस कटर वाला गैस काटने को जा रहा, बोले इंजेक्शन भी नहीं लगाते थे बेचारे। हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर ऐसे थे बेचारे, वो पूरा ऐसा भूत बन के बैठे रहते थे। पहले तो उन्होंने दवा खाने बंद कर दिया। वो तो मालेगांव वालों ने इतनी डेयरिंग से काम करे तो फिर दूसरे लोगों की भी हिम्मत बनी, हम दवा खाने चालू हुए। हाँ, अल्लाह पर भरोसा एक मुसलमान का कितना है। कोरोना को भी बेचारे मालेगांव वालों ने बिल्कुल रुला के छोड़ दिए। हाँ, पूरा कोरोना सोचता हुआ मेरी इज्जत तो सारे अमेरिका वालों ने करे, रूस वालों ने करे, लंदन वालों ने करे, या मालेगांव वालों ने कितनी फजीता करे मेरी। मेरे को तो बालोगांव क्या पूरा इंडिया छोड़ के भागना पड़ रहा। आज हमारा भारत प्यारा हिंदुस्तान कोरोना मुक्त हो गया। क्या बात है साहब। तो ये कोरोना इतना बोमा मारता रहा, सारे लोग बेचारे, डॉक्टर भी हमारे यहाँ क्या करता था कि इतना लंबा वो बम्बू के आगे ऐसी टोकरी, वो टोकरी बम्बू को ठोक कर उसने उस पे तो ऐसा दवा की वो चिट्ठी लिख के देता था, या कुछ दवा देने के लिए तो दवा डाल देता था, और फिर वो इतना दूर बढ़ाता था। वो पेशेंट वहां से उसमें पैसे डालता, फिर ऐसा बेचारा पैसा लेवे, पैसे को सैनिटाइजर मारे, फिर उसके ऊपर से उसने एक प्रेस भी रखा हुआ था, इस्त्री गरम, वो पैसे के ऊपर भी इस्त्री मारता था कि वो सैनिटाइजर के अंदर भी अगर कभी जीवाणु जंतु विषाणु होगा तो वो भी बेचारा जलबला के खाक हो जाए, उसको भी चटके लगे, और वो भी बोले क्या रे दादा इतने क्यों चटके दे रहे मेरे। ये हाल, इतना बुरा हाल, सारी दुनिया आ गई ना। पर्दे की अहमियत पता चली ना, पर्दे की इतनी अहमियत है। हाँ, बाया तो बाया आदमी बेचारे पर्दे में, और वो बिल्कुल डॉक्टर लोग बिल्कुल सब बिल्कुल मास्क लगाए बगैर, मास्क नहीं लगाएंगे 500 रुपए दंड, ऊपर से पुलिस वाले दे फटके पूरे सूजा ला रहे थे, सीटा बैठ ही नहीं सकता आदमी ऐसे चैन से सुकून से। क्या था ये? अरे पता चला पर्दे की अहमियत अल्लाह ताला सिखा रहा। इतना मारने के बाद, इतना जोड़ने के बाद भी नहीं समझे, तब क्या कहना यार। अब नहीं समझे तो फिर कब समझेंगे। या अल्लाह, गर्ज के पर्दे की बड़ी अहमियत है। बहरहाल इससे तो ये सीख मिली कि अगर हमारी बहू बेटियां पर्दे में रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ भी सुरखरू होगी, सारी दुनिया के अंदर सुरखरू होगी। अपनी बच्चियों को पर्दा सिखाओ। हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल नेट की आस्तीनें पहना रहे, नेट के कपड़े पहना रहे। देखिए ना भाई, आलिम मौलाना या क्या कोई भी, आप लोग भी कितने कपड़े पहने हुए, मालूम है बाया को कितना गर्म होता, उनके कपड़े इतने होते ही नहीं, है ना। कभी पेट खुला तो कभी आस्तीन खुले। ये हमारा लिबास नहीं है। बेशक लिबास पहना। बेशक। हाँ, वाकई एक खातून, एक बच्ची हमारी नकाब के अंदर जितनी सुंदर और खूबसूरत लगती है, बगैर नकाब के वो सब दिखती नहीं। नकाब पहनने के बाद तो ऐसा नूर आ जाता है चेहरे पर। हाँ, तो नकाब की आदत डालो और अपनी बहू बेटियों को नकाब की आदत डालो। ये हमारा तसख्खुश है, ये हमारी पहचान है, ये अल्लाह का दिया हुआ इनाम है। सारी दुनिया नकाब की अहमियत जानती है, और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही नकाब करते। अरे साहब, गुजरात में चले जाओ, राजस्थान की औरतों को देख लो, वो भी, सिखों की औरतों को देख लो, वो भी घूंघट डालते। बंजारे देखो, वो बेचारे हमारे बचपन में तो इतनी लंबी लंबी सल्ली खोपड़ी में लगी रहती थी, ऊपर से ऐसा घूंघट आता था।
تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہندوستان کی گنگو جمنی پرتھا ہے، یہاں کا ایسی یہاں کی یہ کیا کہتے ہیں سبھیتا ہے، یہ جو پیار محبت والی اتحاد والی ایک فضا ہے، یہ نقاب اللہ اکبر، کوئی بڑا آ جائے تو فوراً بہو گھونگھٹ کر لیتی تھی، پردہ کر لیتی تھی، جیٹ سے بھی بغیر پردے کے بات نہیں، سسر سے بھی بغیر پردے کے بات نہیں، کتنا اچھا تھا۔ اور آج ایسا بالکل کھلے کیا جی کیا بول رہے جی، ارے باپ رے آج کا منظر دیکھو پہلے کا منظر دیکھو، کتنا فرق دکھتا۔ شرافت کس میں ہے؟ پردے میں۔ نزاکت کس میں ہے؟ پردے میں ہے۔ عزت کس میں ہے؟ پردے میں ہے۔ شان و شوکت کس میں ہے؟ پردے میں ہے۔ عورت کی شان نرالی دکھتی ہے جب وہ پردے میں ہوتی ہے۔ ہاں بے پردہ عورت کوئی اچھی نہیں دکھتی، اتنے بھی دیکھ لو بابا، ہاں ہیروئنہ کو بھی دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہیں ہے اسی ٹکا پہ یہ جوان پہ آتا ہے نا، کیسے کیوں نہ ٹھمکے دکھا لے، کیسے کیوں نہ ناچ گانا بتا لے، لیکن اس کے بعد بولتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد میں ہیٹ اس کے لیے نکلتا ہے، لیکن ایک پردے میں جو ہے اس کا رسپیکٹ ہر کوئی کرتا ہے، لہذا یہ عزت کی چیز ہے۔ غرض کے شادی کی محفل ہے جناب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے طور طریقے ریت رواج سب کچھ بیان کیے، ایسے کرنا چاہیے شادی۔ حضور فرماتے ہیں اِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً، سب سے زیادہ خیر برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جو بڑے سادگی کے ساتھ کم خرچے میں انجام پائے۔ آج لوگ بولتے نہیں ہیں شادی بہت مہنگی ہو گئی، بہت مہنگی ہو گئی، ارے بھیا شادی مہنگی نہیں ہو گئی، اب اس پہ مہر والے کہہ رہے میرے بابا کو مہر 1100 تھا، میں بھی 1100 اٹھا دوں گا۔ ارے بابا 1100 میں بابا کے دور میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی تھی، آج کے یہ 10 گرام یعنی یہ 10 درہم یعنی 32 گرام چاندی آ جاتی تھی بابا کے دور میں۔ آج کے دور میں 1100 کے اندر 32 گرام چاندی نہیں آئی، اور حضور نے مہر کی اقل مقدار کم سے کم اسٹیٹس اس کا بیان فرما دیا، اقل المہر 10 دراہم، 10 درہم یہ کم سے کم مہر ہوتی ہے، لہذا 10 درہم 32 گرام بنتے ہیں آج کے حساب سے چاندی، تو چاندی کا بھاؤ 70 روپے کا 1 گرام، تو آپ 32 گرام ساتھ دیا 21 اور یہ 140 یعنی 2240 روپیہ، یہ 32 گرام چاندی کی آج کی مارکیٹ ریٹ ہوا۔ اس سے کم تو مہر بانے گا بھی تو ایٹومیٹک ایج بنے گا، یہ حضور نے فرمان دیا ہوا ہے۔ 10 درہم بولے تو 10 درہم، اس سے نیچے مہر ہوں گی نہیں۔ اگر کوئی باندھ بھی لے، دلہا بولتا میں تو مطلب کیا کہتے ہیں 20 روپے مہر دوں گا، عورت بولتی میرے کو 25 روپے دینا، 100 روپے کائیں کو دے رہا تو، ہے نا؟ سارے باراتی مل کے بولے نہیں 25 روپے باندھیں گے، صاحب نے باندھ دیے، لیکن حضور نے جو بولے نا سرکار کا فرمان سب سے اونچا، ایٹومیٹک مہر اللہ کے حکم سے وہ 32 گرام چاندی کے برابر جائیں گی، ہے نا؟ 2240 آج کا ریٹ۔ کل اگر کبھی 70 کی بجائے 80 روپے گرام ہو جا رہا ہے تو پھر وہ 80 کے حساب سے جو بھی 32 گرام کا ریٹ بنے گا وہی آخری حد ہے کم سے کم کی، اتنی مہر باندھ سکتے، اس سے اوپر جتنی چاہو باندھ لو، اس سے کم تو باندھ ہی نہیں سکتے۔ یہ حضور کا بتایا ہوا فرمان ہے، اور ہم تو حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہذا حضور کی بات لے کر چلیں گے۔ یہ ہوا، اب یہ بولتے کہ نہیں بھائی مہر سستے کرو، مہر سستی کرو، ارے بھائی مہر کے اوپر ساری کچھ شادی ڈیپینڈ نہیں ہے، شادی کا مطلب ہے ایجاب و قبول 2 گواہ، اس کے اندر یہ منڈپ شادی کے اندر نہیں آتا، یہ کھانا دلہن کے یہاں کا شادی کے اندر نہیں آتا، یہ دہیج یہ شادی کے اندر نہیں ہے اسلام کے حساب سے، ہے نا؟ یہ بینڈ باجا یہ شادی کے اندر ہے نہیں، اور یہ شان و شوکت یہ دھوم دھڑاکا شادی کے اندر ہے نہیں، شادی نام ہے ایجاب و قبول 2 گواہ۔ مولانا صاحب تو بلا لو، وہ بولیں گے فلاں کی لڑکی فلاں کی وکالت سے فلاں کی گواہی میں آپ لوگوں کے سامنے تمہارے نکاح میں دیا کیا تم نے قبول کیا اتنے مہر پر، تو اس نے بولا ہاں ہو گئی شادی۔ کتنے پیسے لگے؟ کچھ بھی نہیں لگے، ہے نا؟ ہاں، لہذا جب اتنا لاکھوں لاکھ کا خرچہ کر رہے، مولانا بیچارہ نکاح پڑھا رہا اس کو کتنے 500 روپے،
ارے اس کو دو نا یار، خوشی کا نذرانہ 2000 دیں گے تو کیا کمی ہو جائیں گی جب تم 20 ہزار 40 ہزار بلکہ 2 3 لاکھ خرچہ کر دے رہے شادیوں میں، تو بیچارہ مولانا کبھی اس نے بڑھ کے منگ لیا 786 دے دو میرے کو، تو بولے باپ رے کتنا کام کرے تم نے، کون سا حل جوت دیے، کون سی محنت کر دیے. ارے بھائی خوشی کا موقع ہے، بیچارہ آدمی آیا، اس نے حجاب و قبول کرایا. مین تو شادی یہی ہے، مین شادی جو ہے وہ یہ ہے جو مولانا صاحب کرا رہا. ہاں پنڈت سے پوچھو بلا کتنا لیتا وہ لگن لاگل ساودان اس کا کتنا لگتا. ہاں اتنا تو تم مولانا کو دیتے بھی نہیں. بیچارے مولانا کے اوپر اتنی پابندی. غرض کے یہ علماء کرام کی عزت کیجیے. کہ بات پہ بات آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی شادی تو ہوگی سادگی کے ساتھ، لیکن اصل کھانا کہاں سے ہونا چاہیے؟ دولہے کی طرف سے ہونا چاہیے. کب؟ ولیمے کا کھانا. بے شک بے شک بے حضور شک. نے ارشاد فرمایا اولی ولو بشاتین، ولیمہ کرو، بھلے ایک بکری کا کھانا دو لیکن ولیمہ کرو. یہ حضور نے ارشاد فرمایا. اور ولیمے کی دعوت کی اتنی اہمیت حضور ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے ان کے راوی ہے، وہ فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من دعیا فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ. جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ رسول کی نافرمانی. ہوتا نا ولیمے کی دعوت دینے اگر یہ چلے گئے، ایسے رشتہ دار کو جو پہلے سے ناراض بیٹھا ہے. شادی میں اکثر رشتہ دار اپنی ناراضگی جتاتے ہیں، جو پہلے سے رسوا پھگوا کہیں سے ان کا کچھ دکھا ہوا رہتا ہے تو وہ ساری دکھاپت یہی نکالتے شادی کے ٹائم. ہاں میرے یہاں جب تک کہ دولہا نہیں آئے گا میں نہیں جاؤں گا. ہاں جب تک دولہے کے ابا نہیں آئیں گے مجھے بلانے میں نہیں جاؤں گا. اچھا دعوت دینے کے لیے بیچارہ کوئی دوسرا گیا جو سب کو دعوت دیتے دیتے ان کے یہاں بھی گیا کہ شکیل بھائی کی شادی ہے، تم کو دعوت ہے پورے چولہے سے، ہم نہیں جا رہے، ان کو بھیج. اللہ اکبر. حضور فرماتے کہ اگر کسی نے ایسے دعوت کو رد کرا تو اس نے صرف دعوت دینے والے کا دل نہیں دکھایا، اس نے اللہ کو ناراض کیا، رسول کی نافرمانی کی. لہذا ولیمے کی دعوت بہت بابرکت ہوتی ہے. ولیمے کا کھانا بہت برکت والا ہوتا ہے. خود حضور اشرف الفقہاء فرماتے ہیں جس کی شادی نہیں ہوتی ہوں گی وہ ولیمے کا کھانا پوری عزت احترام سنت طریقے سے کھائے، اس کی شادی 1 سال کے اندر ہو جائے گی. ہمارے ساتھ میں ایک مولانا صاحب تھے، ان کی رشتہ تو طے ہو گیا، منگنی بھی ہو گئی، لیکن دلہن والے شادی کی تاریخ ہی نہیں دیتے. دلہن والے شادی کی تاریخ ہی نہیں دیتے تھے. بیچارے مولانا اتاولے جلدی سے شادی ہو جائے میری، لیکن دلہن والے تو گھاس ہی نہیں ڈالتے تھے. تو اتفاق سے ہمارے محلے میں حضرت شادی میں تشریف لائے ہوئے تھے. میں نے کہا حضور یہ ان کے تو منگنی سب ہو گئی لیکن دلہن والے تاریخ ہی نہیں دیتے. ماموں کی بیٹی کیا انہوں نے لیکن ماموں صاحب زیادہ ہی کچھ ہوا میں اڑ رہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آج ان کو ولیمے کا کھانا کھلاؤ خوب پیٹ بھر کے، جلدی سے جلدی ہو جائے گی شادی. اب پھر کیا تھا جب مولانا لوگوں کو حضرت نے اشارہ دے دیے تو پھر کون پیچھے رہنے والا. ہم لوگوں نے حضرت کو بیٹھائے دے کھلا. وہ مولانا کو اتنا کھلا دیے کہ اگلے مہینے ان کی شادی کی تاریخ مل گئی. اتنا زبردست، یعنی اس میں نیک نیتی سے کھاؤ نا مراد پوری ہوتی ہے. ولیمے کا کھانا اتنا بابرکت. اس لیے حضور فرماتے جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی اور اس نے ولیمے کی دعوت کو رد کیا اس نے اللہ رسول کی نافرمانی. پھر آگے اور فرماتے یہ ایسا نہیں کہ ولیمے کی دعوت ہے وہ برکت والا ہے، چلو بھائی ایک کی دعوت ہے تو سب کو لے کے چلو، ایک پہ ایک فری، ایک پہ 2 فری، ایک پہ 3 فری. ایسا سیل نہیں چالو ہے. ہوتا نا ایسا، آدمی کی دعوت ہے تو ساتھ میں پورے کو لے کے جاتا اتنے سے وہ لگتا اتنا سا لیکن اس کا منہ چوہا پیٹ پوا رہتا ہے. وہ بھی برابر آدمی کے برابر کھاتا. بھائی جانکار ہو بالکل دمدار علاقے کا رہنے والا ہے، وہ کیا تھوڑا سا کھائیں گا؟ وہ بھی جام کے کھاتا، سارے کونے کاپرے میں ٹھس ٹھس کے بھر کے کھاتا. ایسا ہوتا. تو اس سے ہوتا کیا کہ زبردستی بیچارے کا بجٹ فیل ہو جاتا اور کھانا پھٹ جاتا اور پھر بے عزتی بے حرمتی ہوتی.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا من دعیا فلم یجب فقد عصى الله ورسوله، جس کو ولیمے کی دعوت دی جائے اس نے قبول نہ کیا، اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی۔ ومن دخل بغیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا، اور جو کوئی بغیر دعوت کے گیا کھانے، چور بن کے گھسا، ڈاکو بن کے نکلا۔ یہ حضور فرماتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بنا دعوتی کے لوگ ایسے گھستے، ایسے چھپ چھپ کے گھستے، چہرہ نہیں دیکھنے کو ہونا، ہاں ایسا رومال لیں گے زبردستی ادھر پہنچیں گے تاکہ مولانا کو دکھے ہی نہیں کون آ رہا کون جا رہا، بس یہ اچھے کپڑے دکھ رہے منجے دعوت والا ہوں گا، گھس گئے بھائی دن سے کھا لیے۔ آپ جب کھانا ہو گیا سارا پیٹ میں پہنچ گیا، آپ کوئی پکڑیں گے بھی تو کیا کر لیں گے، ویسا چھاتی کھول کے نکلتا ہوا ہے۔ ہاں 10 آدمی دیکھیں گے تو بھی انہیں یار اتنا کھا لیا اب کیا اس کو روکنا، جان دے جیسے ڈاکو سامنے ہے تو سب کچھ اٹھا کے لے کے جاتا، آدمی دیکھتے رہ جاتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بنا دعوت کے کھانے گیا وہ چور بن کے گھسا، ڈاکو بن کے نکلا۔ الفاظ کی سچائی بھی ذرا دیکھو، وقت اور ٹائمنگ کے حساب سے کتنا زبردست سیٹ ہو رہا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہذا بنا دعوت جانا نہیں، لیکن دعوت آئے تو رد کرنا نہیں۔ اب دعوت قبول کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعوت قبول کرے وہ ضرور جائے جہاں کھانا بن رہا ہے۔ اب اس کی مرضی، کھانا کھائے نہ کھائے، لیکن جا کر سلامی پیش کر کے ضرور آئے، سامنے والے کو ملال نہیں ہو۔ ہاں میرا دوست آیا تھا، یہ بات ہے کہ بھی چلو ہمارے یہاں پرہیز کا نہیں بنا، بیچارہ شوگر پیشنٹ ہے، چاول نہیں کھایا چلے گیا، یا پھر چلو بھائی اس کو کچھ پرہیز تھا جس کی وجہ سے نہیں کھایا، لیکن دل میں ناراضگی نہیں رہتی، اس لیے جائے مبارکباد دے، حوصلہ افزائی کرے اور اس کے بعد دعائیں دیتے ہوئے واپس آ جائے۔ یہ اسلام کی تھیوری ہم کو حضور نے بتایا۔ سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الفقراء ویترک الفقراء ویدعى لها الاغنیاء، یہ سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں چن چن کر سیٹھوں مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائے، برا کھانا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ لہذا حضور کا من کی مراد یہ ہے کہ تمام رشتہ داروں کو بلاؤ، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، جتنی حیثیت ہے اتنے رشتہ داروں کو بلاؤ، لیکن غریبوں کو مت چھوڑو، امیروں کو مت پکڑو، سب کو ایک ساتھ میں سمان درجہ دو۔ یہ ہمارے حضور کا پروچن، حضور کی تعلیمات ہے۔ پھر آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہو گئی شادی ہو گئی، دلہن آ گئی، اب دلہن کے ساتھ کیسے رہنا، دولہے پر دلہن کے کیا حق ہے، دلہن پر دولہے کے کیا حق ہے، یہ بھی ہمارے حضور نے بتایا۔ ہم کو معلوم ہوگا جبھی تو ہم سیکھیں گے، تبھی تو معلوم ہوگا۔ اب یہ محفل سجانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف ہنسنا ہنسانا ہو جائے، ادھر ادھر کی بات ہو جائے تو کیا مطلب؟ ارے کچھ سیکھنے بھی تو ملنا چاہیے۔ ہمارے حضور نے کیا سکھایا تھا، وہ کیا لوگوں کو ایسا سوال دیا تھا کہ پوری دنیا پر راج کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا سنو۔ آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حکیم ابن معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد حضرت معاویہ قشیری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے پوچھا، ما حق ازواج احدنا علیہ، اے اللہ کے رسول ہماری بیویوں کا ہم پر حق کیا بنتا، بیویوں کا شوہروں پر کیا حق ہے؟ تو آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطعمها اذا طعمت، کہ جب تو کھا تو اس کو بھی کھلا، وقسها اذا اکتسیت، اور جب تو نئے کپڑے پہنے بنائے تو اس کو بھی نئے کپڑے بنا۔ یہ حضور کا اصول ہے۔ کیا بتانا چاہتے؟ آج کل ہوتا نا ایسا، میاں لوگ باہر گھومیں گے، جوان لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گپ سڑاٹا کریں گے، سیر سپاٹا کریں گے، ہلڑ بازی کریں گے، پارٹی شارٹی کریں گے، گھوم پھر کر کہیں کیا کہتے ہیں چکن چلی کھا رہے ہیں، کہیں چکن ٹکا کھا رہے ہیں، کہیں شاندار بریانی اڑا رہے ہیں، اور پھر گھر میں آ کر پھر وہی غصہ منہ کھلا ہوا، بیوی نے بولی اجی کھانا کھا لو نا جی، نہیں کھانا،
وہ بیچاری اللہ کا بندی صبح سے لے کر شام تک اس امید پر کہ آئیں گے تو میں ان کو اچھے سے اچھا بنا کے کھلاؤں. کھانا پکانا کوئی آسان چیز ہے کیا؟ دیکھو کیسا مسالہ پیسنا پڑتا ہے، دیکھو کیسے روٹیاں ڈالنا پڑتے، کیسے گرم توے کے اندر اس کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے آنکھوں کو جھلسانا پڑتا ہے. محنت دیکھو، اگر کسی ایک عورت کی محنت دیکھنا ہے نا، ایک دن عورت کو بیٹھا دو نا، اس کی جگہ تم کام کر کے دکھا دو، نہیں نانی یاد آ گئی تو مٹھی اکھاڑ دوں گا. سچی بات ہے کہ نہیں؟ ارے صاحب ہو ہی نہیں سکتا کسی آدمی سے عورت کا کام. حق ہے. دن بھر کے لیے باقاعدہ گوبر بھی اٹھانا، جھاڑو بھی مارنا، پوچھا بھی مارنا، پھر کپڑے بھی دھونا، پھر بچوں کو نہلانا دھلانا، ان کے چڈیا بدلانا، پھر سارے کام کر کرا کے اتنا اپٹ سپٹ کر کے گو بھی چننا، دادر بھی چننا، باجری بھی چننا، پھر اس کے بعد باقاعدہ پکانا دھکانا، چاول الگ، دال الگ، روٹی الگ، یہ الگ، بھاجی الگ، ترکاری الگ. کتنا کام ہے، ذرا کوئی ایک آدمی کر کے بتا دے ذرا دن بھر کا کام. نہیں ہوگا. اس لیے آسانی ہلکے میں مت لو ہماری ماؤں بہنوں کو، بہت بڑا کام کرتی ہے یہ. بس رسپیکٹ دو یار، ہاں ہاں بہت خوب. تھوڑا رسپیکٹ دو نا. یہ ہمارے آبرو ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا مان سمان، ہماری آن بان شان مان مریادہ، یہ ہماری ماں بہنیں. فل رسپیکٹ دو. اگر آپ ان کو عزت دو گے، گھر میں شانتی رہے گی، گھر میں سکون رہے گا. تو اب بیچاری پکا کے بیٹھی، آئیں گی جی کھائیں گی جی، آئیں گے جی کھائیں گی. آئے بیچارے گاڑی روکے، اندر گھسے، کھانا کھانا ہے نہیں کھاتا، کیا پکاتی تو؟ بیچارے کے ایک دم بالکل دن بھر کی محنت بالکل اکڑی لگا دیا تم نے. ارے کیا یار، یہ کوئی ڈائناسور ہے؟ یہ ایسا ڈریگن جیسا آگ پھینکنا کہ پوری شانتی ایک لمحے میں بھسم ہو جائے، یہ کوئی انسانیت ہے کیا؟ ہاں، کیا ہونا چاہیے صحیح معنوں میں؟ اگر گھر کے اندر سکھ شانتی ناندنا چاہتے ہو، نندانا چاہتے ہو، اس کا گرو منتر یہ ہے کہ بھائی 2 لقمے کھاؤ، ایک تعریف کے بول دو. ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا پکائی ہاں تو نے. ارے بابا اٹھتے میں تو بیچاری بالکل اتنی خوش ہو جائیں گی. دن بھر کی آگ کے اندر جھلسے ہوئے، چھالے لگے ہوئے، وہ تیل کا چٹکے سے جو چھالا پھپولا آیا ہوا ہے، بیچاری اماں اس کا بھی درد بھول جائیں گی. ہاں جی آج تعریف کرے میری، ہاں بہت اچھا پکا تھا، یہ چھالے نے بہت کام کر رہا. کیا لکی چھالا ہے، آج تو تعریف کرے انہوں نے. خوش ہو جاتی ہے اللہ کی بندی. ہاں ایسا مل جل کے پیار محبت سے ایک دوسرے کو سنبھالنے کا نام ہے زندگی. بس یہ ادھر کھینچ رہا وہ ادھر کھینچ رہا، اس کا کوئی زندگی نام ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی. حضور فرماتے ہیں آقا حضور کہ جب تو کھا تو اس کو بھی کھلا. یعنی باہر اگر پارٹی شارٹی کرے نا تو تھوڑا سا الگ سے خرید کے ڈوسا پیک کر کے گھر پہ بھی لانے کا. ہاں ہمارے بوڑھے ماں باپ بازار میں جاتے ہیں نا، تو جب یہ جوان تھے 1000 پیسے ان کے پاس رہتے تھے، پورے بازار کا چکر لگا لیتے تھے. ان کے من کی چاہت کی ساری چیزیں رہتی تھی. جیب میں 10 روپیہ ہے تو سوچتے 10 روپے کا اگر کبھی میں بیڑی لے لوں گا تو میرے پورے کو کیا کھلاؤں گا. دیکھے بیر، دکھا جام، دکھا انگور تو پہلے لے لیے، میرے پورے کو بہت پسند. ابا جب بھی جائے بازار میں وہی لاتے تھے جو بچوں کو پسند ہے، اماں جب بھی جائے بازار میں وہی لاتے تھے جو بچوں کو پسند ہے. آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور بچے جو ہے جوان ہو گئے. اب اگر یہ بچے بازار میں جاتے ہیں تو کبھی باپ کی پسند کا کوئی چیز لاتے، کبھی ماں کی پسند کی کوئی چیز لاتے؟ اگر یہ آتے آتے سوچ لیے یار آج میری پگار ہوئی، ہاں اتنے 1000 روپے ملے، چلو 200 کا کچھ ایسا چیز لے لیا جائے، ابا کی بھی پسند ہو، اماں کی بھی پسند ہو، بیوی کی بھی پسند ہو، بچوں کی بھی پسند ہو، کتنا مزہ آ جائے. ابا کے واسطے ابا کا پسند کیا بولے تو وڑا پاؤ لے لیا. اماں کی پسند کیا تو اماں کی پسند بولے وہ مونگ کے بجیے لے لیے، ہے نا. اور پھر بیٹے کی پسند کیا تو بولے آم، اس کے واسطے آم لے لیے. بیوی کی پسند کیا تو املی، بایا کو املی بہت پسند ہوتی، وہ لے لیے.
घर में आए, ले तेरी इमली, ले तेरा जाम, लो जी अब्बा तुम्हारा वड़ा पाव, लो जी अम्मा तुम्हारा ये। देखो भैया, जब वो खाएंगे, जब दुआ देंगे ना, खुश होंगे ना, मजा आ जाएगा। बहुत खूब। कभी ऐसा भी होना चाहिए कि जरा चिकन चिल्ली वगैरह ये वो सब, चिकन टिक्का या तंदूरी वगैरह लेकर आने का, बच्चों के बीच में बैठने का। चलो रे बच्चों, आओ आओ अम्मा तुम भी बैठो, आओ अब्बा तुम भी बैठो, चलो तू भी बैठ, सब मिलके जब तोड़ तोड़ के खाएंगे कितना मजा आएगा। वो जो छोटा सा पोरा खा के बोलेंगे बाबा बहुत मजा आ रहा। अरे कसम से तुम्हारे दिन भर का जो टेंशन था ना, जो परेशानी थी, जो दिल की धड़कने तेज, कैसा कैसा चक्कर आ रहा, मन मन लग रहा, सब खत्म हो जाएगा। दिल में, घर में खुशी का माहौल बनाओ। घर कोई मैयत का घर है क्या? अरे एकदम मस्त मजे का घर होना चाहिए। बोलते ना, घर में रहो बच्चा बन के रहो, घर से बाहर शेर बब्बर बन के रहो। बहुत खूब। हाँ, घर में ऐसा होना चाहिए। तो बहरहाल अपने घरों को ऐसी खुशियों का मरकज बनाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तू खा उसको भी खिला, जब पहन उसको भी पहना। साल भर में 6 महीने के अंदर अपने वास्ते नया जोड़ा पिनाते, सिलाते, उसके वास्ते भी कितना आता बाया का जोड़ा, 500 का, 1000 का लेकर आगे दे दिए, उतने में बेचारी अल्लाह की बंदी इतनी खुश हो जाएंगी, देखो जी आज एक नया जोड़ा लाया। अरे बीवी तो बीवी, कभी माँ को भी लाके दो ना यार, मजा आ जाएगा। नवी पगार, अरे अम्मा को क्या था, 500 का जोड़ा भी लाके दे दिए, इतनी दुआ देंगी, तुमने 500 का जोड़ा दिए, 50,000 करोड़ की दुआ देंगी वो, बड़ी बड़ी। हाँ मेरे बच्चे ने दिया, हालांकि जितना मेरी माँ ने मेरे लिए किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया उसके लिए। 500 की जोड़ा कोई हैसियत, लेकिन जब उसका भी दिल है यार, मन है, बुढ़ापे के अंदर तू ही तो उसका सहारा है यार। जब तुम अपनी माँ को रिस्पेक्ट देगा, माँ की दिल से दुआ निकलेंगी, और जब माँ की दुआ निकलती ना, अर्श इलाही हिल जाता। हाँ, माँ की दुआ से क्या नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा कहीं जाने के लिए निकले, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा कहाँ जा रहे हो? अल्लाह तो सब जानता, फिर भी पूछ लिया मेरे मालिक ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे मालिक तो जानता है मैं फला जगह जा रहा हूँ। कहा तेरे वास्ते सवारी का इंतजाम करा दूं? मेरे मौला तेरा करम हो जाए, अच्छी बात है। कहा ठीक है, फला बस्ती में जाओ, फला आदमी के पास, और उससे कहना कि मुझे तुझे अल्लाह ताला सलाम इरशाद फरमाता है, मेरा सलाम हो मेरे प्यारे बंदे को कहना, और मजीद ये कहना कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि तू मेरे वास्ते यानी मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते सवारी का इंतजाम करा दे। मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम बड़े खुशी खुशी गए वो आबादी में, ढूंढते 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 ऐसी बिल्कुल छप्पर नुमा घर, बाहर दरवाजा खटखटाया, आदमी ने दरवाजा खोला, कौन? कहा मैं मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम? बोले हाँ। अरे मैं तो आपका उम्मती हूँ। ऐसा आगे बढ़ा, पाँव चूमा, हाथ चूमा, कहा सरकार आओ ना तशरीफ रखो ना। कहा देखो मुझे फला जगह जाना है, पहली बात तो अल्लाह ने तुमको सलाम इरशाद फरमाया। मुझे अल्लाह ताला ने सलाम कहा? या अल्लाह तेरा करम, बड़ी मेहरबानी। और सरकार कोई हुक्म? बोले अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मुझे फला जगह जाना है, तू मेरे वास्ते सवारी का इंतजाम कर दे। बोले जी सरकार, अभी कर देता, अभी कर देता। क्या सवारी का इंतजाम करे होंगे बताओ भला? खतीब साहब ने हमारे लिए तो 4 व्हीलर का इंतजाम करे थे ना। आप क्या करते हैं? अभी भी स्प्लेंडर या फिर स्कूटर, नहीं तो फिर 4 व्हीलर। अल्लाह आपको खूब नवाजे, फॉर्च्यूनर लाके खड़े कर देंगे आप, अम्पाला कार लाके खड़े कर देंगे आप। नहीं तो क्या कहते, ये हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कुछ भी लाके खड़े कर देंगे। साहब अल्लाह आपको नवाजे, बहुत नवाजे, अल्लाह बहुत नवाज सकता, वो नुक्ते नवाजे। लेकिन वो बंदे ने मालूम क्या इंतजाम किया? वो जनाब आए बाहर, आसमान की तरफ देखा, आसमान पूरा साफ साफ, अचानक कहां से क्या बदली आ गई, सफेद छत बादल वहां जमा हो। वो बंदे ने इशारा किया आजा नीचे, पूरा बादल नीचे आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है हुजूर इस पे बैठ जाइए, और जो एड्रेस बताए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो वो आदमी बोलता वो बादल को देख रहे, वो बड़ा सा उखेड़ा फला फला गली में फला के घर पे उतरने गए। ऐसा एक और एग्जाम्पल बोल रहा है क्या, तुम नहीं समझ लेना ऐसा। हाँ,
بہت خوش ہو رہے بابا، اللہ سدا خوش رکھے، آمین 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 اللہ خوش رکھے، آمین آمین۔ ہاں بس یہ محفل ہے شادی کی، اس لیے تھوڑا ہنسنے کی بات ہے، ورنہ عبرت بھی حاصل کرتے جاؤ۔ تو غرض کے اس ٹائم وہ پورا ایڈریس بتا دیا، یہ بول کر ہاتھ چوما، پیر چوما اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ بادل اٹھ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس پر سوار اٹھتے جا رہے بلند آسمان کی طرف۔ جب اوپر پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ تعالیٰ یہ کیا کرشمہ ہے، یہ سب بندہ تیرا پیارا ایسے جھوپڑے میں رہتا، اور اس نے تو بادل کو حکم دیا اور بتا دیا تو یہ بادل بھی لے کے چلا، آخر اس کو یہ مقام ملا کیسے؟ سننے کی بات ہے، توجہ ہے نا، یہ مرتبہ ملا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے موسیٰ معاملہ ایسا ہے کہ یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، اس کی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے یہ، تو جب بھی ماں کی خدمت کرتا وہ بوڑھی ماں میری بارگاہ میں دعا کرتی اور کہتی، یا اللہ تعالیٰ میرا بچہ اتنا پیارا ہے، اس نے میری بات کبھی نہیں ٹالا، تو میرے مالک تو بھی اس کی بات کبھی مت ٹالنا۔ بس یہی بات کی وجہ سے میں وہ آدمی کی کوئی بات نہیں ٹالتا، سمجھے، یہ بات ہے۔ تو غرض کے ماں کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، تو کبھی ماں کا بھی دل خوش کر دیے، ایک جوڑا ماں کو دے دیا ماں خوش، ایک جوڑا ابا کو دے دیا ابا خوش، ابا کی چپل ٹوٹ جاتی ہے دھیان نہیں رہتا، بڑے میاں کیا ہے چل رہے وہ چل رہے، کلے گھس کے ایڑیاں جو رہتے زمین پہ جا رہے، لیکن پھر بھی نہ بیٹوں کو سن، جبکہ بچوں کی چڈی پھٹتی تھی پیچھے پلے کے اوپر ایسے ایسے پرانے دور میں اڈے پڑتے تھے، ماں باپ کا دل کٹتا، کہاں سے کچھ پیسے ملے میرے بچے کے واسطے نوے جوڑے لا دے، سمجھ میں آیا؟ لیکن یہاں باپ کے کپڑے پھٹ جا رہے، باپ کی جوتے ٹوٹ جا رہے، باپ کی چپل بھیج جا رہی، بچوں کو فکر نہیں ہوتی ماں باپ کو چپل لا کر دینے کی، دو اچھے سے اچھے، ارے کیسے مست مزے کے جوتے پہنتے، ذرا ماں باپ کے لیے بھی اچھی سے اچھی چپل لا کے دینے کا نا حق ہے ان کا، وہ ہماری چمڑی اتار کر اس کا موزہ بھی بنا لے تو یہ ان کا حق ہے، حق ہے بے شک۔ ہاں خدمت کرو ماں باپ، لیکن صرف ماں باپ کی خدمت کرنا، عورت پہ ظلم کرنا یہ بھی غلط ہے۔ وہ جو عورت جو ہو رہی ہے نا، ایک قبیل تو کہنے پر ماں کو چھوڑی، باپ کو چھوڑی، بھائی کو چھوڑی، بہن کو چھوڑی، گھر کو چھوڑی، بار کو چھوڑی، آبادی کو چھوڑی، یہاں تک کہ آپ کے نام کے آگے سے باپ کا نام بھی ہٹا دی، تیرا نام لگا دی، اپنا کل ہٹا کے تیرا کل لگا دی، اتنا بھروسہ کری تو بیچاری کا غم گساری کون کرے گا؟ تم کو کرنا ہے، ساس کو کرنا ہے، سسر کو کرنا ہے، گھر والوں کو کرنا ہے، لہذا پیار دو گے تو پیار ملے گا، محبت کرو گے تو محبت ملے گی، یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے۔ تو غرض کے جب کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، جب کپڑا پہنو اس کو پہناؤ، اور حضور فرماتے ولا تضرب الوجه، چہرے پر مت مارنا، اپنی بیوی اپنی جورو کے چہرے پہ نہیں مارنے کا، بہت غصہ آ جاتا، ان کیا بیچاریوں کو مارتے، کہاں مارتے، اتنا مارتے، ارے کیا اس کو مارنے میں کوئی پہلوانی کا پدک مل جانے والا ہے کیا؟ نہیں مارنا، زیادہ کم لگا نا تم کچھ لے جانا پڑے گا، ڈاکٹر صاحب اس کے ہڈیاں جوڑ دو، پیسہ تم کچھ دینا پڑے گا، زیادہ نہیں مارنا۔ ہاں یہ کولے کلیجے کے رہتے، یہ نازک چیز ہے، یہ اللہ کی بندی ہے، تمہاری باندی نہیں، خادم نہیں، نوکرانی نہیں، چاکرانی نہیں، یہ گھر کی آبرو عزت ہے، لہذا پورا رسپیکٹ دو۔ بہرحال حضور نے فرمایا مارنا نہیں، اور چہرے پہ تو بالکل بھی نہیں مارنا، چہرے پہ نہیں مارنا۔ پھر اس کے بعد ولا تضرب ولا تقبح، چوتھا حکم ارشاد فرمایا کہ بیوی کا حق یہ ہے کہ بیوی کو گالی نہ دو۔ بہت لوگ گالی دیتے، بیوی ماں بہن کی گالی دیتے، گندی گندی گالی دے دیتے۔ ایک عورت سب برداشت کر سکتی ہے، اپنے ماں باپ کے بارے میں بری گالی نہیں برداشت کر، لہٰذا اس کی انتر آتما مت چڑھاؤ۔ وہ جب روح تلمل کی ایک سہاگن کی ہائے لگتی نا، کہاں پھر جا کے وہ پھوٹتی ہے، پوری بربادی آ جاتی ہے۔ نہ بیوی کو گالی نہیں دینا، ماں باپ کی گالی تو بالکل بھی نہیں دینا۔ حضور فرماتے ولا تقبح، گالی مت دے۔ ہاں، اور پھر آخری گرو من تو حضور کا سنو، ولا تہجر الا فی البیت،
बीवी से अगर कुछ नाराजगी हो गई, कट्टी हो गई, बात बंद हो गई, तो सिर्फ घर के अंदर ही रखना, घर से बाहर मत जान देना। यानी बंद मुट्ठी लाठी खुल गई तो काट। तुम्हारे आपस में क्या चल रहा, नाराजगी वगैरह, ये आजू बाजू वालों को पता नहीं चलना चाहिए। होता क्या है मालूम, लोग रो रो के पूछते और फिर बाद में दूसरों को हंस हंस के सुनाते। क्या हुआ था, तेरी औरत को कच्चा खाना खिला दी थी, हाँ अच्छा टेस्टने का उसको। अरे बाप रे बाप। तो फिर ये भी बोल रहा, हाँ उसने ऐसा बोली थी, उसने ऐसा करी थी, ऐसा करी थी, सारी पोल पट्टी यहाँ से सुन के फिर यहाँ तो इतना बिल्कुल रो रो के सुन रही थी। अब बाहर जाके बोली, अरे वहाँ तो ऐसा होगा, उनका तो वहाँ तो ऐसा होगा, अरे ऐसा मजा आया, उनका तो वहाँ तो ऐसी अंगार लगे। अपनी मट्टी पलीत खुद नहीं करना, घर की बात घर में रहने देने का। अपने घर की इज्जत अपन नहीं संभालेंगे, तुमसे नहीं संभली दूसरे क्या संभालेंगे। तुम्हारा राज उसको तुम ही महफूज रखने वाले हो, दूसरों को बता दिए दूसरे क्या महफूज रखें। लिहाजा कभी भी अपनी इज्जत आबरू दूसरे के सामने नहीं खोलना और अपने घर की बातें दूसरे के सामने नहीं बताना। ये हुजूर का फरमान है। हाँ, वला तहजुर इल्ला फिल बैत, ये फरमाने आलिशान। गर्ज की बहुत सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ये होने वाली शादी बाई से खैर बरकत बनाए, दूल्हा दुल्हन को चैन सुख शान शौकत की इज्जत की जिंदगी अता फरमाए और ये शादी मिसाली शादी हो। पूरे मुहर्रम वालों को खूब मुबारक हो, तमाम आए हुए मेहमानों को खूब मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला महफिल में बैठने वालों, मुनक़िद करने वालों, इसके लिए भाग दौड़ करने वालों की हर मुश्किल आसान फरमाए, दोनों जहान में शाद काम बामुराद बनाए। अस्सलामु अलैकुम। पढ़।